اچھا بھائی، تیمم کا باب ہم نے شروع کیا تھا بھائی۔ تیمم کا لغوی معنی بتلایا تھا میں نے۔ تیمم کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنے کے، اور اصطلاح شریعت میں تیمم دو ضربوں کا نام ہے، اور ان دو ضربوں کے ساتھ جو چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا جائے بھائی۔ اچھا، اور آپ نے مسئلہ پڑھا تھا بھائی کہ جس کو پانی نہ ملے اور پانی نہ ملے بھائی، اور وہ مسافر ہے، شہر سے باہر ہے، اور اس کے شہر کے بیچ 1 میل یا زیادہ کی مقدار ہے، یا پانی تو وہ پاتا ہے لیکن مریض ہے، اس کو خوف ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو مرض بڑھ جائے گا، یا جنبی ہے، اس کو خوف ہے اگر میں نے غسل کیا تو سردی مجھے مار ڈالے گی یا مجھے بیمار کر دے گی، تو پھر کیا کر لینا چاہیے؟ ان تمام صورتوں میں تیمم کر لینا چاہیے بھائی۔ اور میں نے بتایا تھا جتنی پاکی وضو سے حاصل ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے حاصل ہوتی ہے، لہذا کسی قسم کا وہم کرنے یا وسوسے کی کسی قسم کی ضرورت، یہ وسوسہ نہ کرے بھائی کہ اچھی طرح میں پاک نہیں ہوا بھائی۔ جی، اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک جیسا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہی غسل کی ضرورت پیش ہے، پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے یا پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پھر بھی اسی طرح تیمم کر لے بھائی۔ اور تیمم ہر اس چیز کے ساتھ جائز ہے جو زمین کی جنس میں سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اسے تیمم کرنا بھی جائز نہیں بھائی، جائز نہیں، الا یہ کہ اس پر مٹی یا گرد پڑی ہوئی ہو خوب، تو پھر اس سے تیمم جائز ہو جائے گا، جیسے لکڑی پر مٹی لگی ہے یا گرد پڑی ہوئی ہے پھر۔ اچھا، اب کسی چیز کو کیسے پہچانیں گے کہ وہ زمین کی جنس سے ہے یا زمین کی جنس سے نہیں ہے؟ تو اس کا ضابطہ میں نے بتلایا تھا، جو چیز آگ میں نہ تو جلے اور نہ آگ میں پگھلے یا نرم ہو تو وہ کس کی جنس سے ہے؟ زمین کی جنس سے ہے۔ لیکن پھر اس ضابطے سے مستثنا کر دیا تھا، نکال دیا تھا چونے کو اور راکھ کو۔ راکھ کو داخل ہونا چاہیے تھا اور چونے کو خارج ہونا چاہیے تھا مولانا۔ راکھ کو کیوں داخل ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ وہ نہ جلتی ہے اور نہ پگھلتی ہے آگ کے اندر بھائی، تو اس پہ بھی یہ ضابطہ صادق آ رہا ہے، لیکن اس کو نکال دیا، نہیں بھائی اس سے نہیں کر سکتے۔ اور چونے کو خارج ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے تو کہا تھا وہ چیز آگ میں نہ جلے، چونا تو جل جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کیا کیا؟ داخل کیا بھائی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑھا تھا کہ تیمم کرتے وقت اگر زمین کی جنس میں سے کوئی چیز ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے وغیرہ، اس سے تیمم کر رہا ہے تو اس پر گرد کا ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ بالکل صاف ہیں، دھلے ہوئے ہیں مولانا، پھر بھی ان سے تیمم کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ خوب اچھی طرح یاد رکھنا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، جو زمین کی جنس سے۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ نیت کرنا تیمم کے اندر فرض ہے بھائی، فرض بھائی۔ لہذا اگر کوئی شخص بغیر نیت کے تیمم کرتا ہے، مثلا کیا صورت بنے گی؟ کسی کو سکھا رہا ہے تیمم بھائی، تو اب کسی کو سکھاتے کے لیے یا دکھانے کے لیے تیمم کیا، نیت نہیں کی پاکی کی، تو پھر اس صورت میں اس کا تیمم نہیں ہوا بھائی، کیونکہ نیت تو فرض تھی، اس نے نیت نہیں کی پاکی کی۔ اور نیت بھی کیا کرے گا بھائی؟ پاکی کی نیت کرے، نماز ادا کرنے کی مثلا نیت کرے۔ یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ میں کس چیز کا تیمم کرتا ہوں، وضو کا یا غسل کا کرتا ہوں، یہ ضروری نہیں، بس میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی پڑھا تھا آپ نے، جس چیز کا تیمم کیا ہے وہ چیز جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے مولانا، وہ تو تیمم بھی اس کا ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے لیے تیمم کیا ہے وضو کی جگہ، تو اب جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں وہ اس تیمم کو بھی توڑ، اور اگر غسل سے تیمم کیا ہے تو جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، جن ٹوٹ جاتا ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے یہ تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور زائد چیز ہے، اس سے بھی تیمم ٹوٹتا ہے، وہ کیا؟ پانی کا مل جانا یا پانی کے استعمال پر قادر ہو جانا۔
اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کی مقدار کے برابر اتنا پانی مل جائے کہ اسے وضو کر سکے تو پھر تیمم ٹوٹ جائے گا، اس سے کم ملے تو پھر تیمم، اور غسل کا تیمم کیا ہے تو غسل کی مقدار کے برابر پانی مل جائے تو پھر یہ تیمم ٹوٹے گا، ورنہ یہ تیمم نہیں ٹوٹے گا بھائی۔ اور کتنا بھائی وضو کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوگا؟ جس سے صرف فرائض ادا ہو سکیں ایک ایک مرتبہ، بس بھائی سمجھ آئے، جس سے فرائض ادا ہو سکیں بس۔ جی دیکھیے آگے، وَيُسْتَحَبُّ لِمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ يَرْجُو أَن يَجِدَهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَن يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلَّى وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ۔ بھئی ایک آدمی ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا، لیکن اس کو امید ہے کہ اگر میں نماز کو تھوڑا مؤخر کر دوں تو مجھے پانی مل جائے گا۔ مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا مولانا، پانی نہیں مل رہا اسے، لیکن اسے امید ہے کہ اگر میں تھوڑی نماز لیٹ کر دوں، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ لیٹ کر دوں تو ظہر کے تو مجھے کیا ہوگا؟ پانی مل جائے گا، پانی مل جائے گا۔ تو اس کے لیے مستحب ہے مولانا کہ نماز کو مؤخر کر دے۔ کیا کر دے؟ نماز کو مؤخر کر دے، مستحب ہے مولانا، اگر نہ بھی کرے تو بھی کیا ہوگی؟ نماز تیمم سے ہو جائے۔ سورج سمجھ میں آئی؟ تو اسے مستحب اسی لیے انہوں نے کہا بھائی، یعنی کر لے گا ایسا تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ لِمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اور مستحب ہے اس شخص کے لیے جو نہیں پاتا ہے پانی کو، وَهُوَ يَرْجُو، اور اس کو امید ہے، یرجو کا معنی امید، وَهُوَ يَرْجُو، اور وہ امید کرتا ہے، أَن يَجِدَهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، کہ وہ پانی کو پا لے گا آخر وقت کے اندر بھائی۔ اس کے لیے مستحب کیا ہے؟ ان یؤخر الصلاۃ الی آخر الوقت، کہ وہ مؤخر کر دے نماز کو آخر وقت تک بھائی۔ فإن وجد الماء، مؤخر کر دیا، پھر مؤخر کرنے کے بعد اگر پانی، فإن وجد الماء توضأ وصلى وإلا تيمم، اگر پانی مل گیا، فإن وجد الماء، اگر پانی مل گیا آخر وقت میں، توضأ تو پھر اس سے وضو کر لے، وصلى اور نماز، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی مؤخر کر دیا لیکن پانی نہیں ملا، تیمم، تو تیمم کر لے، تیمم کر لے وہ۔ وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اور پڑھے بھائی اپنے تیمم کے ساتھ جو چاہے وہ، من الفرائض والنوافل، فرائض اور نوافل۔ بھائی جیسے ایک وضو کر کے آپ جب تک وضو ہے اس سے فرائض بھی پڑھ سکتے ہیں اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح تیمم ہے مولانا، تیمم ایک دفعہ کر لیا تو جب تک تیمم کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی، جتنے مرضی سے فرض پڑھنا چاہے، جتنے مرضی سے نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک تیمم سے بس ایک فرض پڑھ سکتا ہے بھائی، پھر اگلے فرض کے لیے پھر تیمم کرنا پڑے گا۔ ہمارے نزدیک نے یہ وضو کا خلیفہ ہے، وضو کا نائب ہے، تو جو وضو کا حکم تھا وہ اس کا بھی حکم ہوگا، اور وضو میں تو ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنا جائز، تو ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ، پڑھے وہ اپنی تیمم کے ساتھ، مَا شَاءَ، جو وہ چاہے، مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، فرائض اور نوافل میں سے۔ اچھا کیا مسئلہ پڑھا آپ نے بھائی؟ کہ جس کو پانی ملنے کی امید ہو وہ کیا کر لے؟ مؤخر کر دے،
اور یہ اس کے لیے ضروری ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی ہے، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر ابھی وقت باقی تھا، یعنی ظہر کا وقت ہی ابھی چل رہا ہے کہ پانی اس کو مل گیا بھائی، تو اب کیا وہ تیمم ختم ہوا، وہ نماز ختم ہوئی، دوبارہ دہرانا پڑے گی؟ علماء لکھتے ہیں نہیں بھائی، وہ نماز کیا ہو گئی؟ ہو گئی، صحیح ہے بھائی، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اگرچہ تو ایک دفعہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، پھر اسی وقت میں پانی مل بھی جائے اس وقت کے دوران تو بھی وہی نماز اور تیمم درست ہے، نماز دہرانا ضروری نہیں۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ إِذَا حَضَرَتِ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَن تَفُوتَهُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ فَلَهُ أَن يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّي۔ اور جائز ہے تیمم کرنا للصحیح المقیم، تندرست اور مقیم کے لیے، یعنی جو تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، المقیم جو مقیم ہے، مسافر نہیں، اس کے لیے بھی تیمم، دیکھو صحیح ہو اور مقیم ہو، اس کے لیے تیمم درست ہے۔ عام حالات میں ایک آدمی تندرست بھی ہے اور گھر پر رہ رہا ہے بھائی، مقیم ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ آپ ہیں مولانا، آپ تندرست بھی ہیں، مقیم بھی ہیں، تو کیا آپ حالت سفر میں ہیں اس وقت؟ نہیں، مقیم ہیں بھائی، تو آپ تیمم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اب آپ کو بتائیں گے بھائی وہ چیزیں جن کا نائب ہو مولانا، جن کا کیا ہو؟ نائب ہو مولانا۔ اچھا، جن کا نائب ہو تو ان کے لیے ان کے فوت ہونے کا خوف ہو تو بھی تیمم درست نہیں مولانا، کیونکہ اس کا نائب موجود ہے، اور جس چیز کا نائب نہیں ہے اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہے تو اس وقت تیمم جائز ہے۔ کیا ضابطہ بیان ہوا؟ جس کا نائب ہے، جس چیز کا نائب ہے اس کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہے، اس کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے تو تیمم کرنا جائز، کیونکہ وہ چیز اگر چھوٹ بھی گئی تو اس کا نائب تو موجود ہے بھائی، اور وہ چیز جس کا نائب نہیں ہے اس کے چھوٹنے کا خوف ہو تو پھر تیمم کرنا، کیونکہ اب اگر وہ چیز چھوٹ گئی تو بعد میں اس کا کوئی نائب بھی نہیں ہے بھائی۔ مثلا دیکھو مولانا، عام نماز ہے، عام نماز کا خلیفہ ہے مولانا، ادا نہ کر سکے تو پھر کیا کر لو گے؟ قضا کیا ہے؟ اس کا خلیفہ ہے، اس کا نائب ہے مولانا۔ تو اب عام حالات میں ایک آدمی ہے، اس کا نماز کے وقت میں اسے تاخیر ہو گئی، اب چند منٹ باقی رہ گئے بھائی، ظہر کی نماز اس نے پڑھنی ہے، چند منٹ رہ گئے بس۔ اب اگر وہ وضو کے لیے جاتا ہے بھائی، وضو کی جگہ وہ سامنے 200 گز کے فاصلے پر پانی ہے، سمجھ میں آیا؟ 200 گز کے فاصلے پہ وضو کی جگہ ہے، تو وہ اب اگر وہاں تک جاتا ہے پھر وضو کر کے آتا ہے تو اس دوران کیا ہوگا؟ وقت ختم ہو جائے گا ظہر کا، ظہر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ وہ تیمم نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ہر حال میں وضو ہی کرنا پڑے گا، وضو کرے۔ اب اگر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے تو ادا کر لے، اگر اتنا وقت نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں بھائی، کرنا وضو ہی پڑے گا اسے۔ اب ظہر کی نماز ادا تو نہیں کر سکا لیکن اس کا نائب تو ہے، یعنی قضا ہے، قضا پڑے اب بعد میں بھائی۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ایک آدمی ہے مولانا،
جمعے کے لیے آیا بھائی، وضو ٹوٹ گیا، اب اگر وہ پھر اس وضو کے لیے جاتا ہے، وضو کر کے آئے گا تو اس دوران جمعہ نکل جائے گا، تو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تیمم کر سکتا ہے، تیمم نہیں کر سکتا؟ تیمم نہیں کر سکتا بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کی نماز اگر رہ جائے تو پھر اس کا نائب ہے مولانا ظہر کی نماز پڑھ لے بھائی، اس کا جمعہ رہ جائے کیا کر لے؟ ظہر کی نماز پڑھ لے، جمعہ تو رہ گیا، اب اکیلے تو جمعہ نہیں ہو سکتا، تو یہ وقت کون سی نماز کا ہے؟ ظہر کی نماز ہو، وہ ظہر کی نماز پڑھ لے گا بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا تیمم نہیں کر سکتا یہاں پر، کیونکہ نائب موجود ہے مولانا، جمعے کی نماز کا نائب کیا ہے؟ ظہر کی نماز ہے بھائی۔ ایک آدمی نماز جنازہ میں آیا بھائی شرکت کے لیے، اور وضو ٹوٹ گیا، اب اگر وہ وضو کرنے جاتا ہے، وضو کر کے آئے گا تو ادھر نماز جنازہ نکل جائے گی مولانا، اور نماز جنازہ کا کوئی خلیفہ نہیں، کوئی نائب نہیں، لہذا اب شریعت نے اس کو اجازت دے دی، فوراً کیا کر لو؟ یہیں پہ تیمم کر لو اور نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ تو اب اگرچہ پانی پر وہ قادر بھی ہے، صحیح بھی ہے، لیکن پانی اتنی دور ہے کہ دور بھی نہیں ہے، قریب ہے مولانا، لیکن وضو کرنے لگتا ہے تو ادھر نماز جنازہ تو 2-3 منٹ کی بات ہے بھائی، وہ تو نکل جائے گی بھائی، تو لہذا اس کے لیے شریعت نے کیا گنجائش دے دی اسے؟ فوراً تیمم کر لے اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ اسی طرح عید کی نماز ہے مولانا، عید کی نماز کا بھی کوئی نائب نہیں بھائی، عید کی نماز رہ جائے تو کوئی قضا وغیرہ ہے اس کی بھائی؟ نہیں، اس کا کوئی نائب نہیں ہے، تو لہذا عید کی نماز کے لیے آیا، وضو ٹوٹ گیا، اب اگر وہ وضو کرتا ہے تو عید کی نماز نکل جائے گی، تو لہذا اس کے لیے بھی شریعت نے کیا اجازت دے دی؟ تیمم کر لے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس وقت ہے کہ جب کہ وضو کرے گا تو نماز کیا ہے؟ نکل جائے گی، اگر نماز نہیں نکلتی، پہنچ سکتا ہے تو پھر تو وضو ہی کرنا پڑے گا، پھر تیمم صحیح نہیں۔ دیکھیے بھئی اب یہی مسائل ذکر ہوں گے۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ، اور جائز ہے تیمم کرنا تندرست مقیم آدمی کے لیے، اذا حضرت جنازۃ، جب جنازہ حاضر ہو جائے، جب جنازہ آ جائے، والولی غیرہ، اور ولی اس کے علاوہ ہے مولانا، اس آدمی کے، یہ جو آدمی آتا ہے صحیح مقیم جو جس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، ولی یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے اس میت کا ولی بھائی دیکھو، ایک ہے ولی، ایک ہے غیر ولی۔ تو جو جنازے کا ولی ہے، مثلا ایک شخص ہے، اس کے والد کا انتقال ہوا، وہ بیٹا اس کا ولی ہے بھائی، بیٹا کیا ہے؟ ولی ہے، اس کے لیے ایسا نہیں درست بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو لوگ انتظار کر لیں گے، وہ آرام سے جائے اور وضو کر کے آ جائے، عام آدمی ہو تو اس کے لیے روکیں گے جنازہ بھائی؟ نہیں، لیکن ولی کے لیے کیا کر لیتے ہیں لوگ؟ انتظار کر لیتے ہیں کہ وہ آ جائے، تو پھر سورج سمجھ میں آ گئی۔ اور اگر انتظار نہ بھی کریں وہ پھر بھی دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ تو وضو کرنے گیا، لوگوں نے انتظار ہی نہیں کیا، پیچھے نماز جنازہ پڑھ لی، تو اس کو اعادہ نماز جنازہ کا کرنے کی کیا ہے؟ شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ وہ ولی ہے، اس کا بھائی ولی ہے۔ تو لہذا یہ جو آدمی جس کے بارے میں اب بات چل رہی ہے، جس کو تیمم کرنا جائز ہے نماز جنازہ کے لیے، یہ کون ہوگا بھائی؟ ولی ہوگا یا غیر ولی ہوگا؟ غیر ولی، یہی بات بتلا رہے ہیں، والولی غیرہ، اور ولی اس کے علاوہ کوئی اور ہے، فخاف، پس اس آدمی کو خوف ہے، ان اشتغل بالطہارۃ، اگر وہ مشغول ہوا طہارت میں یعنی وضو کے اندر، ان تفوتہ صلاۃ الجنازۃ، تو چھوٹ جائے گی اس سے نماز جنازہ بھائی، فَلَهُ أَن يَتَيَمَّمَ، تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ تیمم کر لے، وَيُصَلِّ، اور نماز جنازہ اس سے پڑھ لے بھائی، اور نماز پڑھ لے، وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ، اسی طرح وہ آدمی جو حاضر ہوا عید کے لیے، جو آیا ہے نماز عید کے لیے،
فخاف، اس کو یہ خوف ہے، ان اشتغل بالطہارۃ، اگر وہ مشغول ہوا طہارت کے اندر، ان یفوتہ العید، تو چھوٹ جائے گی اس سے عید، بھائی یعنی عید کی نماز، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، وہ بھی تیمم کر لے۔ وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوتَهُ الْجُمُعَةُ توضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا، اور اگر خوف ہے من اس آدمی کو شہید الجمعة، جو جمعے کے لیے آیا ہے، جمعے میں حاضر ہوا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اسے خوف ہے، ان اشتغل بالطہارۃ، اگر وہ مشغول ہو گیا طہارت کے اندر یعنی وضو میں، ان تفوتہ الجمعۃ، تو جمعہ اسے چھوٹ جائے گا، اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ توضأ، یہ کیا کرے؟ وضو کرے۔ فإن أدرك الجمعة صلاها، اگر اس نے جمعے کی نماز پالی، صلاها، کیا کر لے؟ اسے پڑھ لے۔ جمعے میں پہنچ گیا بھائی، آخری التحیات میں چاہے پہنچ گیا، کیا کر لے؟ اس جمعے کی نماز اسے مل گئی، جمعے کی نماز پڑھ لے۔ وَإِلَّا، اگر بالکل ختم ہو چکی ہے، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی جمعہ اسے نہ ملے، صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، تو ظہر کی نماز پڑھ لے 4 رکعت۔ بھائی سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَكَذَلِكَ إِن ضَاقَ الْوَقْتُ فَخَشِيَ إِن تَوَضَّأَ فَاتَهُ الْوَقْتُ لَمْ يَتَيَمَّمْ، اور اسی طرح ہے مولانا، اگر وقت تنگ ہو جائے، ضاقہ کا معنی تنگ ہونا یعنی تھوڑا رہ جائے وقت، اگر وقت تنگ ہو جائے، فخشیہ، پس خوف ہے اس آدمی کو، ان توضأ، کہ اگر اس نے وضو کیا، فاتہ الوقت، تو وقت اس سے فوت ہو جائے گا، وقت نماز کا نکل جائے گا، بھائی چند منٹ ظہر کے تو رہ گئے، اب وہ نکل جائیں گے، اس کو خوف ہے، لم یتیمم، یہ بھی وہ تیمم نہیں کرے گا کیونکہ اس کا خلیفہ ہے، وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي فَائِتَتَهُ، بلکہ یہ تب وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا اپنی فوت شدہ، بھائی اپنی فوت شدہ قضا نماز پڑھ لے گا۔ والمسافر اذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلاته عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله، وقال ابو يوسف رحمه الله يعيد۔ ایک مسافر ہے مولانا، سفر پر چلا، پانی اس نے سامان کے اندر باندھا ہوا ہے بھائی، تو نماز کا وقت آیا، قریب ارد گرد کہیں پانی نہیں، اور وہ بھول گیا کہ میں نے بھی سامان میں کیا کیا تھا؟ پانی باندھا تھا، میرے پاس پانی موجود ہے، وہ بھول گیا، چنانچہ اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، اسے یاد آ گیا بھائی یو ہو پانی تو میرے پاس موجود ہے، نماز کا وقت ابھی باقی ہے، تو کیا اب وہ پھر وضو کرے اور نماز پڑھے گا یا وہی نماز ہو گئی؟ تو طرفین فرماتے ہیں کہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، نماز وہی ہو گئی بھائی، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو کیا کر لے؟ پھر لوٹائے گا، پھر لوٹائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ والمسافر اذا نسی الماء، اور مسافر جب بھول جائے پانی کو، نسیہ کا معنی بھول جانا، اذا نسیہ جب بھول جائے پانی کو مسافر، فی رحلہ، رحل کہتے ہیں مولانا کجاوے کو، کجاوے کو، کجاوا جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ بھائی اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے کجاوا، جس میں پھر سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے اس پر بھائی،
سمجھ میں لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا ہوتا ہے خاص، اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اونٹ کی پشت پر بھائی، تو رحل کجاوے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح رحل سامان سفر کو بھی کہتے ہیں، سامان سفر کو بھی کہتے ہیں، یا وہ سامان سفر کا جو تھیلا ہے اس کو بھی کہتے ہیں بھائی۔ تو کسی جب کوئی مسافر وہ بھول گیا پانی کو اپنے کجاوے میں یا اپنے سامان سفر میں، فتیمم وصلی، پس اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، ثم ذکر الماء فی الوقت، پھر اس کو یاد آ گیا پانی بھائی فی الوقت، وقت کے اندر ہی، لم یعید صلاتہ، تو وہ اعادہ نہیں کرے گا اپنی نماز کا۔ اعادہ یعید کا معنی اعادہ کرنا، لوٹانا، دہرانا، تو نماز نہیں لوٹائے گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یعید، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوٹائے گا۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ، یہاں سے مسئلہ بتلا رہے ہیں بھائی، ایک آدمی ہے سفر میں گیا ہے مولانا، جنگل کے اندر ہے اور پانی قریب کہیں نہیں، لیکن اس کا گمان ہے کہ قریب ہی کہیں نہ کہیں پانی ضرور مجھے مل جائے گا، تو اس پر تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے تلاش کرنا کب ضروری ہے؟ تلاش کرنا جب اس کا یہ گمان ہے کہ قریب ہی کہیں مجھے پانی مل جائے گا، اور تو اس وقت پانی کا تلاش کرنا ضروری ہے، ویسے تیمم نہیں بھائی صحیح۔ اور لیکن اگر اس کا یہ گمان ہے کہ پانی قریب کہیں نہیں ملے گا تو پھر تلاش کرنا اس پر ضروری نہیں بھائی، فوراً تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ، اور واجب نہیں ہے تیمم کرنے والے پر، یعنی جس کا تیمم کرنے کا ارادہ ہے بھائی، اس پر واجب نہیں ہے، اذا لم یغلب علی ظنہ، جب غالب نہ ہو اس کے گمان پر، کیا نہ بقربہ ماء، کہ اس کے قریب ہی پانی ہے، تو اس پر واجب نہیں ہے۔ کیا واجب نہیں ہے؟ کہ ان یطلب الماء، کہ وہ پانی کو طلب کر لے۔ تو تیمم کرنے والے کا جب یہ غالب گمان نہیں ہے کہ قریب میں پانی ہے، تو پھر اس پر پانی کا طلب کرنا ضروری نہیں۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، اور اگر غالب ہے اس کی گمان پر یہ بات کہ ان هُنَاكَ مَاءً، کہ کیا ہے یہاں کہیں پانی ہے، لم يجوز له ان يتيمم، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے تیمم کرنا، حتى يطلبه، یہاں تک کہ کیا کر لے، اس کو طلب کر لے، تلاش کر لے، پھر نہیں ملتا تو پھر کر لے تیمم بھائی۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، بھئی ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے اور بھی ساتھی ہے ساتھ مولانا، اس کے پاس پانی ہے، جس کے پاس پانی ختم ہوا اس کے پاس پانی ہے، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں بھئی، پہلے کیا کر لے، اس سے پانی مانگے، اگر وہ نہ دے پھر یہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا بھائی۔ سورج سمجھ نہیں آئی؟ تو ساتھی سے طلب کرنا ضروری ہے، اگر وہ انکار کرے گا پھر تیمم کرے، اور اس سے مانگنا اس وقت ضروری ہے جب اس کا یہ غالب گمان ہو کہ یہ مجھے دے دے گا۔ اگر پہلے سے یہ گمان ہے، غالب گمان ہے کہ یہ مجھے کبھی بھی پانی نہیں دے گا، تو پھر مانگنا بھی ضروری نہیں، پھر ویسے ہی فوراً تیمم کر لے اور نماز۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سفر پہ گیا، اپنے پاس پانی ختم ہے، ساتھی کے پاس پانی ہے، اگر یہ غالب گمان ہے کہ میں اس سے طلب کروں گا وہ مجھے پانی دے دے گا، تو پھر مانگنا ضروری ہے، مانگے پہلے اس سے، اگر وہ انکار کر دے تو پھر تیمم کر لے، اور اگر یہ غالب گمان ہے کہ وہ پانی مجھے نہیں دے گا تو پھر مانگنا بھی ضروری نہیں ہے بھائی، مانگنا بھی ضروری۔
وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ، اور اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی تھا، طَلَبَهُ مِنْهُ، تو اس سے طلب کر لے گا، قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ، تیمم کرنے سے پہلے، فَإِنْ مَنَعَهُ، اگر اس نے منع کر دیا اسے من اس پانی سے، تیمم وصلى، تو تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آئے بھائی تیمم کے اچھی طرح؟ اسی طرح یاد رکھو مولانا، ایک آدمی ہے اس پر اسے تیمم کی حاجت پیش آئی، لیکن تیمم کی حاجت پیش آئی اس وجہ سے کہ عذر بندوں کی طرف سے آ گیا بھائی۔ مثلا ایک آدمی جیل میں ہے، جیل میں تو اب پانی مل جاتا ہے لیکن جیل والے اسے پانی نہیں دیتے بھائی، اب پانی اس کو میسر نہیں، لیکن یہ عذر کس کی طرف سے آیا؟ من جانب اللہ آیا یا بندوں کی طرف سے آیا؟ بندوں کی طرف سے آیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اب اس آدمی کا حکم یہ ہے کہ جیل کے اندر رہتے ہوئے تیمم کر کے نمازیں پڑھتا رہے، لیکن جب یہ عذر ختم ہو جائے گا پھر ساری نمازیں جو اس تیمم سے پڑھی تھیں ان کو لوٹانا پڑے گا بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایسا عذر جو کس کی طرف سے ہو؟ بندوں کی طرف سے آیا ہو، یا مثلا کسی کوئی بھائی بندوقیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں کسی جگہ پر، انہوں نے کہا، اس نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کہا بھائی اگر وضو کیا تو تجھے قتل کر دیں گے، تیمم کر کے نماز بے شک پڑھنا چاہتے پڑھ لو۔ اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، بعد میں وہ آدمی چلے گئے، مولانا وقت بھی نماز کا ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ عذر کس کی طرف سے تھا؟ اور جب یہ عذر ختم ہوا تو جتنی نمازیں اس تیمم سے پڑھی تھیں ان ساروں کو لوٹانا پڑے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جیل میں بھی ایسا ہوا تو لوٹانا پڑے گا بھائی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھو بھائی، تیمم کیا نماز کے لیے تو اس سے جتنی مرضی چاہے نمازیں پڑھیں، اور قرآن کو آپ جانتے ہیں بھائی بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، تو لیکن یہ اس نے تیمم نماز کے لیے کیا، لیکن اس سے قرآن کو بھی کھولنا چاہے ہاتھ لگانا چاہے تو صحیح۔ لیکن ایک آدمی تیمم کرتا ہے صرف قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے، ضرورت تھی قرآن کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا تھا، پانی کہیں نہیں مل رہا، اب وہ کیا کر لے؟ تیمم کر لے، لیکن یہ تیمم اس نے کس لیے کیا؟ کس مقصد کے لیے؟ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ تو اب اس تیمم سے نماز وغیرہ وہ نہیں پڑھ سکتا بھائی، سمجھ میں آئی بات ہے؟ یعنی عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کرو تو اس سے باقی چیزیں بھی جائز، لیکن غیر عبادت مقصودہ کے علاوہ کے لیے تیمم کرو تو پھر اس سے عبادت مقصودہ جائز نہیں۔ اب یہ قرآن کو ہاتھ لگانا یہ عبادت مقصودہ ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے بھائی، صورت سمجھ میں آئی؟ عبادت مقصودہ نہیں۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔